اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رات میں نے یوٹیوب پر ایک پوسٹ دیکھی ویڈیو کہ نیوی، پہلے لفظ نیوی کا استعمال ہوا بھی، نیوی شازیہ خشک جو ہے وہ شہباز قلندر کی وہ قوالی یا دھمال پڑھ رہی ہے، اور نیوی اہلکار اور سول لوگ جو ہیں وہ دھمال ڈالے ہوئے ہیں۔ اچھا، پہلی دفعہ میں نے شازیہ خشک کے ساتھ لفظ نیوی دیکھا، پھر اس نے وہ تو بڑے اس کے لمبے لمبے بال اور وہ ایسے ہوتے ہیں، یہ مجھے کوئی اور سازیہ خشک لگ رہی تھی۔ پھر اس کا جناب والا وہ اس نے سکارف کیا ہوا تھا گلابی جو ہے پہلی دفعہ، اور مجھے پتہ چلا تھا کہ یہ سازیہ خشک جو ہے یہ وادی نیلم کشمیر سے شاید تعلق ہے اس کا، اور یہ شیراں والی جو ہے صرف بیٹے ہیں، شیراں والی کہلاتی ہے کہ شیروں کی ماں جو ہے۔ اور سیاچین گلیشیئر کا بھی شیطانی جال یہی مطلب لیتا ہے کہ شیطانی جال کی میں بات کر رہا ہوں کہ وہاں کوئی آباد کاری نہیں ہے، گھاس پھوس نہیں ہے، خشک علاقہ ہے، وہ سازیہ خشک ہے سیاچین گلیشیئر جو ہے۔ بہرحال جی، بھلے وہ علی کی قوالی کہہ رہی تھی اور وہ شہباز قلندر کی دھمال ڈالے ہوئے تھی، یہ بات ہے اسلامی تہذیب کو مٹانے کے لیے کہ ان کے مردوں کو قتل کر دو اور عورتوں کو آگے پروموٹ کرو۔ اور شیطان کی نظر میں تو سازیہ خشک بھی ایک شیر ہے، وہ تو معاذ باللہ مرد ہے، جو اس کے بیٹے ہیں وہ عورتیں ہیں۔ اور یہ کہ بہرحال جو قائد اعظم محمد علی جناح پاکستان نیوی سے خطاب کر رہے ہیں وہ بات صحیح رستے پہ ہے، دین دنیا کے لحاظ سے پاکستان کی بھلائی میں ہے۔ شازی بلوچ جس نے خود کچھ دھماکہ کے چینیوں کے خلاف، یہ بھی شیطان نے استعمال کیا، حالانکہ شیطان جو ہے یہاں پہ کسی مرد مسلمان کو بھی استعمال کر سکتا تھا، اور اسی نے پیپلز لبریشن آرمی کون سی ہے یہ بلوچستان کی بنائی ہوئی ہے، یہ تو بلوچستان لبریشن آرمی بولتے ہیں، چین کی پیپلز لبریشن آرمی ہے۔ مسلمانوں کو بھی شیطان نے پیپلز لبریشن آرمی بنایا ہوا ہے، پہلے وہ لال رنگ میں جکڑتا ہے، پھر 9 نمبر مسلمانوں کو چلاتا ہے۔ اچھا، دریائے سکھ بیاس تھا ایک در، اور ایک تھا وہ ستلج سے ملتا تھا، اور کچھ دریا 1960 کے معاہدے میں انڈیا کو دیے گئے، حالانکہ عالمی قدرتی قانون یہی ہے کہ جس ملک میں جو دریا بہہ رہا ہے کوئی ملک دریاؤں کو روکے گا نہیں۔ یہ بھی انصاف پہ مبنی معاہدہ نہیں تھا جو 1971 میں پاکستان کے ساتھ ہوا، جو 1947 میں جو ہوا کہ نہریں پاکستان میں ہیڈ ورکس انڈیا میں کر دیے، اس نہروں کو سر کاٹ دیے۔ یہ معاہدہ بھی ایسا ہی معاہدہ ہے، اور یہ سکھ بیاس دریا بھی سازیہ خشک ہی شیطان کہتا ہے۔ اور وہ قائد اعظم محمد علی جناح جو قبر میں مرا پڑا ہے، شہید مسلمان سب شہید ہیں، وہ اس کو سازیہ خشک کہتے ہیں، یا کسی اور قسم کی شازیہ بھی کہتے ہیں، اس لیے اس نے شازی بلوچ سے جو ہے دھماکہ کروایا۔ وہ قائد اعظم کو شازی بلوچ بولتا ہے، اور قائد اعظم کا پوری قوم شیطان کے نشانے پر ہے۔ اچھا، ایک اور انڈیا کا گانا ہے جی بالی ووڈ فلم انڈسٹری کا کہ 7 سمندر میں تیرے پیچھے پیچھے آ گئی، یعنی جو شیطانی نیٹ ورک ہے یہ پورے 7 سمندر، 7 بر اعظم ہیں، 7 سمندر ہیں، تو وہاں سے آ کے یہ پاکستان نیوی پہ حملہ کرتی ہے، اور پاکستان نیوی کو یہ سازیہ خشک بناتی ہے۔ تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے، شیطان کی یہ لاجسٹک جو ہے نا اسٹینڈنگ اگریشن ہے پاکستان نیوی کے خلاف، بلکہ پاکستان مسلمان عوام کے خلاف بھی۔ ایک اور میں نے ایک شیطانی جال کی ایک وہ سنی میں نے ویڈیو، N4 میں N4 گاڑی تھی، N4 گاڑی میں جناب والا ٹکر ٹکر دیکھتے ہو کیا، وہ بھی پاکستان نیوی پر حملہ تھا۔ اور یہ 7 سمندر پار سے حملہ ہوتا ہے، یہ انڈیا نے 7 سمندر فتح کیے، یا 7 سمندر میں انڈیا کا یہ شیطانی جال کا گٹھ جوڑ ہے، پھر وہ پاکستان کو کہتے ہیں ٹکر ٹکر دیکھتے ہو کیا، اور پھر وہ 7 سمندر پار میں تیرے پیچھے پیچھے آ گئی۔ اب وہ مسلمان کے بھلے میں تو نہیں آئی، وہ
تو وہ جو انڈیا کا گانا ہے، اس کی جو شاعری ہے، ان کی جو توسیع پسندانہ شیطانی عزائم ہیں، وہ 7 سمندر کا جو فاصلہ طے کرتے ہیں، تو وہ جس مسلمان پہ وہ پہنچے گی، وہ شیطانی مصیبت جو ہے، وہ اس کا نقصان ہی کرے گی، بھلے کوئی مسلمان مرد ہے یا کوئی عورت ہے۔ اور اسی 7 سمندر میں تیرے پیچھے پیچھے آ گئی، یہ شیطانی مصیبت تھی کوئی US اور یورپ میں، جس نے امریکہ کا چھٹا بحری بیڑا خلیج بنگال میں نہیں پہنچنے دیا، اور انڈیا بڑی آسانی سے بنگلہ دیش بنانے میں یا بنگال کو نقصان پہنچانے میں کامیاب ہو گیا۔ اگر امریکہ کا چھٹا بحری بیڑا خلیج بنگال میں پہنچ جاتا تو پاکستان بین الاقوامی طور پر اور ملکی طور پر مستحکم ہوتا۔ اور یہ جو 7 سمندر میں تیرے پیچھے پیچھے آ گئی، اور یہ شیطانی مصیبت جو ہے نا، اس نے امریکہ کے چھٹے بحری بیڑے کو روک دیا۔ جب رات شیطان نے میرے کو ایک پوسٹ اور بھی دکھائی کہ بھائی اگر آپ تھکے تھکے رہتے ہیں، تو شیطان 24 گھنٹے جو مردود آگ سے مسلمانوں کھا رہے ہیں، تو مسلمان تھکے تھکے ہی رہیں گے، تو سمجھو کہ آپ کے گردے خراب ہیں۔ اب شیطانی جال نے گرداسپور کا ضلع جو ہے، مسلم اکثریتی ضلع جو ہے، وہ کاٹ کے انڈیا کو دے دیا، اور کشمیر کا بارڈر جو ہے وہ انڈیا سے مل گیا، اور انڈیا نے اپنی فوج کشمیر میں داخل کر دی۔ جس شیطان نے اکثریتی مسلمانوں کا ضلع گرداسپور انڈیا کو دیا، اور لاکھوں کشمیری مسلمان آج تک کشمیر کی جیل میں دیے، وہ بمبئی میں غفار خان کی مثال کی طرح کیا اس کا گردے کا علاج کریں گے؟ اگر غفار خان کو علاج کریں بھی گئے تو کوئی بڑے نقصان کے لیے کریں گے، اس کو بھی کیسے استعمال کریں؟ اب ہم اس کو گرداسپور کشمیر تو مار دیے، اب اس کو اس سے کیا مروائیں؟ پشاور کے اندر کیا فتنہ انگیزی کریں؟ ہمیں دوست بولا کرتے تھے محفلوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، یا کہ نجی محفلوں میں، بیچارے کشمیر کے لوگ تھے نا، ایک ہرے شیشے کی بلڈنگ تھی گلشن اقبال کراچی میں، بڑے پڑھے لکھے لوگ تھے، وہ سیمینار یا کنونشن کرتے تھے کشمیر کے لیے، تو مجھے کہتے تھے شاہ صاحب آپ آنا، ہمارے لیے آپ نے تقریر کرنی ہے جو ہے کشمیر کے حق میں جو ہے۔ تو میں وہاں جا کر ان کے حق میں ایک دفعہ مجھے یاد ہے، میں نے اس ہرے شیشے والی بلڈنگ میں جو ہے جا کے تقریر کی تھی، اور کشمیر کے لیے بھرپور یکجہتی کا میں نے اظہار کیا تھا۔ اور میرے دل آج بھی کشمیر کے لیے دھڑکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کشمیر کے مسلمانوں کی تنگی، پریشانی اور ان کے اوپر جو شیطانی مصیبت مسلط ہے، اس سے ان کو نجات ملے، ان کی تنگی پریشانی ختم ہو۔ اچھا، ایک اور ہے گلاب سنگر اور کومل خان سنگر، ہمارے سرائکی بیلٹ کی جو ہیں، وہ اور پھر وہ سازِ خوشک جو ہے، وہ گلابی سکارف، میں نے اس کو کبھی سکارف میں دھمال ڈالتے ہوئے دیکھا نہیں تھا، آج رات میں نے اس کو دیکھا، اس کے ساتھ نیوی سازِ خوشک لکھا ہوا تھا، یعنی کوئی پاکستان نیوی کے خلاف کوئی ان شیاطین کا مکر مجھے رات پتہ چلا ہے کہ یہ مکر کرتے ہیں پاکستان نیوی کے خلاف جو ہیں۔ ایک اور رات میں نے ہوٹل پہ انڈیا کا کوئی چینل چل رہا تھا، خبریں دیکھیں بھی چین مسلمان مسجدوں پہ پابندی ہے، نماز پہ پابندی ہے، مردم شماری پہ پابندی ہے، پیدائش پہ پابندی ہے، ختنہ پہ پابندی ہے، تو انڈیا نے بھی اذان پہ پابندی لگا دی۔ تو انڈیا کا تو ہم نے تو کچھ نہیں کیا، چین نے زیادہ کچھ کیا ہوا ہے۔ وہی شیطان چین میں، وہی شیطان انڈیا میں مسلمانوں کا جو دشمن ہے، اور وہی روس میں ہے۔ اچھا، مسلمانوں کو یہ امریکہ سے اور برطانیہ سے کیوں دور کرتا ہے کہ وہاں مذہبی آزادیاں ہیں، اور اس لیے وہ کہتا ہے کہ ان کو چین میں، انڈیا میں اور روس میں غرق کرو، اور کیونکہ دشمن ہی مذہب کا ہے وہ۔ تو یہ کہ انڈیا بھی بڑے ظلم کر رہا ہے، اور جو شیطان بمبئی میں شیطانی اڈہ قائم کیے ہوئے ہے، وہ تو کہتے ہیں مسلمانوں میں ختنہ تو ہوگا جو مسلمانوں کو عضو تناسل کو تسلیم کریں گے، اور اسلام زمین پر ہی نہیں ہے، توبہ نعوذ باللہ، وہ کہتے ہیں مسلمانوں میں عضو تناسل ہی نہیں ہے، سب کام جو ہے نا بیک گراؤنڈ میں۔ تو یہ بڑے شیاطین ہیں، مسلمانوں کی جڑ کاٹ چکے ہیں، اور یہ ہے مردود، مسلمانوں کی جڑ کاٹ نہیں سکتے، کیونکہ مسلمان کی کامیابی کا اعلان اللہ نے قرآن میں کیا ہے،
اور آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان کیا ہے۔ تو لا ریب جب تک مسلمان زمین پہ رہے گا تو یہ زمین ہے، جب مسلمان زمین سے اٹھ گیا تو یہ زمین میں قیامت آ جائے گی۔ اچھا، ایک اور انڈیا کے چینل نے وہ کوئی تن شاہ کا کوئی افسانہ، کوئی ناول، کوئی کہانی، کوئی لوک فلم پیش کیا، کوئی افسانہ پیش کیا، اور اس افسانے میں اس نے بات بیان کر دی کہ یہ تن شاہ کا اگر بس چلے تو ایٹمی جنگ لگا دے، ایٹمی جنگ وہ کر دے۔ تو یہ تن مننے کا علاقہ، یہ ہمارا حصار کا علاقہ، ہمارا ضلع روہتک ان کے ساتھ تھا۔ تو انڈیا ہی ساری شیطانی جنگیں لگا رہا ہے ایٹمی یا ہائیڈروجن کی، اور یہ مکر کرتا ہے تن شاہ کی آڑ میں مسلمانوں کے خلاف۔ بہرحال جو بھی مکر کرے گا وہ اپنے مکروں میں خود ہی جو ہے شکار ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اور اللہ تعالیٰ روایتی جنگ سے ہی بچائے، ایٹمی جنگ تو بہت بڑی جنگ ہوتی ہے۔ اور یہ کچھ آج کی باتیں تھیں جو میں نے یوٹیوب پر پڑھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ پاکستان نیوی کو سلامت رکھے، ایئر فورس اور آرمی کو بھی سلامت رکھے، عوام کو خاص طور پر سلامت رکھے۔ تو عوام کے سر پر یہ ساری بہاریں ہیں، اور کل عالم کے مسلمانوں کی خیر ہو، الہی آمین۔